اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلاۃ بعد نہایتی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، جویں کہ تساں سارے گل تو بخوبی آگاہ ہوئے کہ یہ پروگرام سالانہ پروگرام ہے جڑا ہر سال استاد الوفاظ استاد حافظ اللہ بخش نظامی صاحب کی نگرانی دے وچ اہل محلہ اس پروگرام کا انعقاد کرے نے. خالق مالک تمام اس بستی دے وچ رہنا چاہتے ہیں دین دنیا یا بھلائیں عطا فرماوے. انشاءاللہ چند منٹ کی حاضری ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ نماز پڑھسوں کے بعد سارے مہمان ان باہر دے انشاءاللہ وہ اپنے اپنے وقت کی حاضری پیش کرے سن. قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جڑے تکلیف دینے اللہ کو اور تکلیف دینے اس دے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، انہاں دے اتے دنیا اور آخرت وچ اللہ دی لعنت ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور انہاں واسطے اہانت اللہ ذلت اللہ عذاب اختیار کر دیتا گیا ہے. جائے نبی کریم علیہ السلام کو تکلیف پہنچائیے اندھے ہوتے رب دی پھٹکار ہے، اندھے ہوتے رب دی لعنت اور اللہ دی رحمت دور ہے. حدیث پاک دے اندر آندہ ہے بدر دی جنگ دے وچ حضرت عباس جڑے کہ حال ایمان کو نہیں گھن رہے کافران لے پاسوں مسلمانوں نہ لڑن واسطے آئے ہیں، جو مسلمانوں نے انہوں کو قید کر گیا اور جس ویلے قید کیتا رات کو وہ جنہ رسیاں دے نال بدھے گئے انہاں رسیاں دی تکلیف دی وجہ تو انہاں کو رات کو نیندر نہ آئی، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام دے چچا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے چاچے دی تکلیف تو نیندر نہ آئی. جس ویلے صبح ہوئی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، راتی عباس دی کراہت دی وجہ تو انہاں دی تکلیف دی وجہ تو اساں کو بھی راتی آنکھ نہیں لگی، اساں کو بھی راتی آرام نہیں آیا، اساں بھی بے چین رہے ہیں. تو آجے نال مشورہ ہے اگر تساں آکھو تا عباس دا فدیہ دے کے اس کو چھڑا دیندے ہیں، اس کو چھوڑ دیندے ہیں. صحابہ کرام کی گال دے اتے راضی تھی گئے. میرے عرض کرنے دا مقصد یہ ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام قبول نہیں کیتا تے انہاں کو جس ویلے قید کیتا گیا انہاں دی وجہ تو نبی کریم علیہ السلام کو تکلیف پہنچی، کیونکہ یہ واسطے کہ حضور علیہ السلام دے وہ چچا ہے. ایویں آپ جنگ احد دے اندر حضرت امیر حمزہ حضور دے روچے چچا انہاں کو شہید کیتا گیا، بے دردی دے نال شہید کیتا گیا. جس واشی نامی شخص نے شہید کیتا فتح مکہ تو بعد وہ ایمان جھین آیا اور اسلام ایک ایسا عظیم مذہب ہے جڑا اسلام دے اندر داخل تھی دے اسلام تو پہلے کیتے ہو دے سارے جرم معاف کر دیتے ویندرانے. واشی جس ویلے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا نبی کریم علیہ السلام نے انہوں کو ہی وصیت فرمایا واشی تو کیونکہ کلمہ پڑھ چکا ہے جی میں بے جرم تیرے معاف تھی گئے، ایویں یار امیر حمزہ دی شہادت انہوں دا قتل بھی تیرے تے معاف تھی گئے، تیرے تو ایسا کوئی بدلہ ہونا ہی گھن سکتے
اسلام نے تے کو سارا پچھلا ریتا تے کو دے رچن تیرے پچھلا خطاواں کو معاف کر دیتے لہذا ہک کرے سے تو میرے سامنے نہ آسے میرے سامنے نہ آسے اگر تو میرے سامنے آسے میں کو اپنے چاچا امیر حمزہ دی شہادت یاد آوے سے میں کو دکھ تھی سی میں کو تکلیف پہنچی یہ واسطے تو راہ میں تیرے سارے پچھلے جرم معاف ہیں تو منصب صحابیت کے اوپر بھی پہنچ گئے لیکن میرے سامنے نہ آسے معلوم تھیا کہ حضرت امیر حمزہ دی شہادت دے اوپر بھی نبی کریم علیہ السلام کو تکلیف پہنچی جنا حضور علیہ السلام کو اپنے چچا امیر حمزہ دی شہادت دے ہوتے دکھ پہنچا اور کئی سال بعد تک بھی آپ کو ایک تکلیف ہو رہی آپ پریشان رہے جنا بھی آپ کو انہوں دی شہادت یاد آندی آئی آپ کو زخم تازہ آپ دے تھی وینے ہیں یار اپنے چچا عباس حالانکہ اسلام نہیں گھینا ہے اون وقت کی تکلیف دے ہوتے بھی آپ کیا ہے بے قرار تھی گئے تو صاحب سمجھداری ہوئے کربلا دے اندر جنہ آپ دے نواسے وہ نواسا جے کو اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے دے ہوتے چاہ کے کھڑایا جو راکب دوش محمد ہے نبی کریم علیہ السلام دے کندھے دے ہوتے جہاں سواری کی تھی جنہوں کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک چسائی جنہوں کو نبی کریم علیہ السلام نے خود پھٹی دی تھی جنہوں دی خاطر نبی کریم علیہ السلام نے جمعہ دا خطبہ چھوڑ دیتا وہ امام حسین جنہ کربلا دے اندر انہوں کو بے دردی دے نال شہید کیتا گیا ہو سی کہ اللہ دے محبوب کو تکلیف نہ پہنچی ہو سی حدیث پاک دے اندر آندہ ہے مشکاہ شریف دی حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمیندن میں خواب ریٹھا ہے خواب کیا دے رہا نبی کریم علیہ السلام دی زیارت ہو دیئے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زیارت تو میں مشرف دیا لیکن نبی کریم علیہ السلام پریشان ہیں آپ ایمیں لگ دے جی میں سفر تو آئے ہوئے آپ سفر دی بھی حالت نظر آن دیئے تھے آپ پریشان ہیں میں نہیں تھے آپ دے ہاتھ مبارک دے اندر خون دی شیشی ہے ایک شیشی ہے جن دے اندر خون ہے میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ تو حضرت قربان تھی میں یہ پریشانی کیا ہے کس وجہ تو آپ پریشان ہوئے یہ حد وچ خون کیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ اسا ہونے کربلا دے وچ واندے پے ہیں ہونے سارے نواسے امام حسین کو کربلا دے اندر شہید کر دیتا گئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حد وچ کیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کربلا دے شہیداں دا خون ہے یہ کو سویرے تو اسا اکٹھا ہی کریں دے رہے ہیں یہ وہ خون ہے جڑا اسا شیشی دے اندر اکٹھا کیتا ہے تو اس حدیث پاک کو بھی معلوم کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دیتی ہوئی تکلیف پہنچی ہے آپ نے خواب کے اندر آپ نے جڑی حالت ہے کو دیکھ کے حضرت عباس فرمیدن میں بیدار ہویا میں پریشان تھی گیا اور وہ وقت کو میں یاد رکھ رہے ہیں جلے کربلا تو ایک پیغام آئے اتھو ایک خبر پہنچی ہے مدینہ طیبہ اساں وقت کو ملائے بے عین ہی وہ وقت ہے دوپہر دا جس وقت میں حضور کو خواب دکھائی وہ دہاڑ تے وہ ٹائم ہے وہ ٹائم دے اندر کربلا دے اندر امام حسین کو شہید کر دیتا گیا ہے اللہ دا قرآن فرمیندے ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرہ جائے اللہ دے رسول اللہ کو دے رسول کو تکلیف دیتی ہے وہ دے ہوتے اللہ دی دنیا کی لعنت ہے آخرت دے وچ بھی لعنت ہے تو فیصلہ تھی گیا کہ امام حسین کو تکلیف دیون والا وہ اللہ کو تکلیف دیون والا ہے امام حسین کو تکلیف پہنچاون والا اللہ دے رسول کو تکلیف پہنچاون والا ہے تے جے اللہ دے رسول کو تکلیف پہنچائی وہ دے ہوتے اللہ دی لعنت ہے تے کوفی لعنت دے حقدار ہے کوفیاں نے یزیدیاں نے جنہ امام حسین کو شہید کیتا اور جس دے آرڈر دے اوتے شہید کیتے گئے وہ یزید بھی لعنتی ہے وہ یزید بھی کیا ہے لعنتی ہے یہ واسطے تک کہیں آکھا وہ باغ دشت ہے جس میں علی کے پھول نہیں وہ باغ دشت ہے جس میں علی کے پھول نہیں جہاں یزید ہو ایسا چمن قبول نہیں خدا بھی نہیں کرے گا بخش یزید کی وہ بے نیاز ہے بے اصول نہیں وہ بے نیاز ہے بے اصول نہیں حسین اگر شہید نہ ہوتا تو آج گھر گھر میں یزید ہوتا یہ آج اساں آزادی دے نال نمازاں کھڑے پڑھتے ہیں آزادی دے نال اسلام دا نام کھڑے گھندے ہیں آزادی دے نال ساری مسجداں دے وچ اذاناں پیاں اساں آزادی دے نال قرآن دی تلاوت کھڑے کرنے ہیں یہ احسان ہے تا حضرت امام حسین دا ہے
یزید دا تے مشن ہے کہ شراب عام تھی وے، زنا کاری عام ہوئے، مسجداں دے بجائے شراب خانے آباد تھیون، مسجداں دے بجائے کیا ہے زنا خانے آباد تھیون۔ اوندا تا مشن بھی ایو ہے۔ امام حسین دی شہادت تو بعد بھی اودے جڑے عمل انو اے دسے کہ فاسق تے فاجر آدمی ہے، جن دی آرڈر دے اوتے مسجد نبوی دے اندر 3 دن تک گھوڑے بدے گئے، مسجد نبوی دے اندر اذان بند کر دیتی گئی، مسجد نبوی دے اندر جماعت ختم کر دیتی گئی، حتیٰ کہ 10,000 اہل ایمان کو مدینہ طیبہ دی سرزمین دے اوتے بے دردی دے نال شہید کیتا گیا، جہدے وچ 700 صحابہ کرام ہیں، انہاں کو بے دردی دے نال شہید کیتا گیا۔ اس تو بعد کے بیاں دے فاجر ہون واسطے کیا دلیل؟ امام حسین دا قتل دی کوئی چھوٹی جی گال نہیں، لیکن ان کو ایدے ہوتے بھی صبر نہیں آیا، ان تو بعد مدینے تے بھی چڑھائی کیتی ہے، صحابہ اکرام کو شہید کیتا ہے، مسجد نبوی دے اندر گھوڑے باندھ کے اللہ دے گھر، اللہ دے محبوب دے گھر کو، اللہ دے محبوب دے شہر کو دی بے حرمتی کیتی سی، اتھا ہی اوندا صبر نہیں، اوندا یوں نہیں تھیا، غصہ نہیں مٹا، وہ بن کے خانہ کعبہ تے ود حملہ کیتا ہے۔ اندے کرنجہ نے وقت خانہ کعبہ دے ہوتے مکہ مکرمہ تے حملہ کیتے، خانہ کعبہ دے ہوتے اتنے پتھر انہاں برسائیں کہ خانہ کعبہ دا غلاف جل گئی۔ اور وہ فاسق نہیں تے کون ہے، وہ ظالم نہیں تے کون ہے، ایسے شخص دے ہوتے رب جی پھٹکار نہیں تے اور کیا ہے۔ حسین اگر شہید نہ ہوتا تو آج گھر گھر میں یزید ہوتا۔ یہ امام حسین ہیں جنہوں نے کو بند بد ہے کہ وہ سارے منصوبہ کو ناکام کیتا ہے اور ایک قربانی دے کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں دے ہوتے احسان فرمائے جائے۔ یہ واسطے قیامت تک آنے والے مسلمانوں دے ہوتے لازم ہے کہ ہر ساہ دینال حضرت امام حسین کو سلام عقیدت پیش کریں کہ اے امام حسین تیرے ہوتے سلام ہوئے تے وہ تیرے تاسا قیامت تک بچہ سوجے احسان مند راسوں، جیڑا تائیں اسلام کو زندہ کیتا ہے، جیڑا تائیں اسلام دے درخت کو اپنے خون دے نال، اپنی اولاد دے خون دے نال سیراب کیتے، خاندان دے خون نال سیراب کیتے، قیامت تک اسا تیرے احسان نہیں لا سکتے۔ حسین اگر شہید نہ ہوتا آج گھر گھر میں یزید ہوتا، نبی کی سنت آیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، یہ اذانہ نہ تھی میرا، بد شراب خانے چلے تھا، بدکاری دے اڈے چلے نا، یہ اللہ دے گھر آباد نہ ہوئے نا، یہ گھر آباد انتا حسین دا سارے ہوتے احسان ہے۔ بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا، انسان کا اور ہی رنگ ہوتا، بشر دے چہرے دے ہوتے زنگ ہویا، انسان دا پتہ نہیں کیا رنگ ہویا جو اگر یزید ہوندا۔ یہ تو امام حسین نے سب کچھ قربان کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کیا ہے سبق دیتا ہے۔ ایمان سے تعالی حضرت دے بھائی حسن رضا فرمینے سر کٹانا گھر لٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، سر کٹانا گھر لٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ یہ خاندان اہل بیت نے چھاپ دسا ہے، جدا سر دیوڑ دی وقت آوے سر دیوڑ ہے، جدا مال دیوڑ دا وقت آوے مال دیوڑ ہے، پیچھا نہیں اٹھنا، یہ سنت امام حسین ہے۔ انہاں دے ذکر خیر دے وچ اساں سارے شریک ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ بندہ انہاں چیز دی حاضری کو قبول فرماوے کہ نماز دا ٹائم ہے، انشاءاللہ اذان ہو سی، اگر کہیں وضو کرنے تو وضو کرو، انشاءاللہ اذان تو فوراً بعد سنتا پڑھسوں اور سنتا تو بعد جماعت کھڑی تھی ویسی، اور انشاءاللہ فوراً نماز تو بعد بقیہ پروگرام جڑا اس دا سلسلہ شروع تھی ویسی۔